السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ ججز کو ملنے والے دھمکی آمیز خطوط کی تحقیقات کرائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر سیاست نہیں بلکہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پاکستان میں مقیم چینی شہریوں کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ججز کو بھیجے گئے دھمکی آمیز خطوط کی تحقیقات کرانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم نے کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ججز کی جانب سے لکھے گئے خطوط پر چیف جسٹس کے ساتھ میٹنگ کے بعد کابینہ نے انکوائری کمیشن بنانے کی منظوری دی تھی۔ سابق چیف جسٹس تصدق جیلانی پر مشتمل کمیشن بنایا تھا، تاہم انہوں نے بعد ازاں معذرت کر لی۔ شہباز شریف نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اب اس پر از خود نوٹس لے لیا ہے اور اس کی سماعت بھی شروع ہو گئی ہے۔ اب سپریم کورٹ خود اس معاملے کو دیکھ رہی ہے، اب گیند ان کے پاس ہے۔ ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی، بعد میں اس میں تبدیلی آئی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ججز کو دھمکی آمیز خطوط موصول ہوئے ہیں، ہمیں اس معاملے پر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ حکومت اس معاملے کی تحقیقات کرائے گی تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر خزانہ واشنگٹن جا رہے ہیں، جہاں IMF کے ساتھ نئے پروگرام پر اجلاس ہوگا۔ نئے پروگرام سے معیشت میں استحکام آئے گا، تاہم یقیناً نئے پروگرام میں IMF کی شرائط آسان نہ ہوں گی۔ اجلاس کے شرکاء سے اپنی ابتدائی گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا کہ ملکی معیشت استحکام کی طرف گامزن ہے، معاشی اشاریوں میں بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے اور مہنگائی میں بتدریج کمی واقع ہو رہی ہے، جو کہ خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ FBR کی ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے ماہرین کی تعیناتی اسی ماہ ہو جائے گی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی نجکاری کے حوالے سے ٹائم لائنز پر ہر صورت عمل درآمد ہوگا۔ ہوائی اڈوں کی آؤٹ سورسنگ کے لیے حکمت عملی ترتیب دی جا چکی ہے۔ وزیر اعظم نے داسو میں چینی انجینئرز اور ماہرین سے اپنی ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں مقیم چینی شہریوں کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ دریں اثنا وفاقی کابینہ نے آج 6 نکاتی ایجنڈے کی منظوری دے دی، جس میں صدر SME بینک طاہر حسین کے استعفے اور نئے صدر کے تقرر، قومی اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے اکنامک پالیسی اسٹیٹمنٹ بھی شامل ہیں۔ پاکستان دہشت گرد تنظیم TTP کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں کر رہا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کو ختم کرنے کا خواہاں ہے۔ عالمی عدالت کا فیصلہ نہ ماننے پر اسرائیل کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ کی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گرد تنظیم TTP کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں کر رہا۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار پریس بریفنگ دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ افغان انتظامیہ کالعدم TTP کے خلاف ایکشن لے۔ داسو واقعے پر قانون نافذ کرنے والے ادارے تحقیقات کر رہے ہیں، جوں ہی تحقیقات مکمل ہو جائے گی میڈیا کو آگاہ کریں گے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے بتایا کہ پاکستان کا دہشت گردی کے حوالے سے موقف واضح ہے۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کو ختم کرنے کا خواہاں ہے۔ اگر افغانستان اس حملے میں ملوث پایا گیا تو پاکستان یہ معاملہ ان کے ساتھ اٹھائے گا۔ پاک ایران تعلقات کے حوالے سے ممتاز زہرا بلوچ نے بتایا کہ پاکستان اور ایران نے تمام باہمی رابطہ چینلز کو بحال کر لیا ہے۔ تجارت کے حوالے سے پاکستان اور ایران میں گہرا تعاون ہے۔ ابھی ایران کے صدر کے دورے کے حوالے سے حتمی تاریخ نہیں دے سکتے، تاہم ایرانی صدر کے جلد دورے کی توقع ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے پاکستان کی جانب سے ایران پر دہشت گردوں کے حملے کی بھی مذمت کی۔ ممتاز زہرا بلوچ نے غزہ کی صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ عالمی عدالت کا فیصلہ نہ ماننے پر اسرائیل کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ غزہ میں انسانی حقوق کی پامالی عالمی برادری کے لمحہ فکریہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کو غذائی قلت جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ غزہ سے متعلق عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کو کئی برسوں سے بھارتی مظالم کا سامنا ہے۔ پاکستان جموں کشمیر کے مسئلے کا حل کشمیری عوام کی خواہشات تو اقوام متحدہ قراردادوں کے مطابق چاہتا ہے۔ PTI کا سیاسی جماعتوں کے ساتھ گرینڈ الائنس تشکیل، محمود اچکزئی سربراہ ہوں گے۔ الائنس میں جماعت اسلامی کو بھی بڑا عہدہ ملنے کا امکان ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کر کے الائنس میں شمولیت کی دعوت دیں گے۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ہم خیال سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشترکہ گرینڈ الائنس تشکیل دے دیا، جس کی سربراہی محمود اچکزئی کو دینے پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ PTI اور JUI محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں ساتھ چلیں گے۔
जबकि अलायंस में जमात इस्लामी को भी बड़ा ओहदा मिलने के इम्कानात हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अलायंस में मौजूद तमाम सियासी जमातों की मशावरत से महमूद अचकजई सरबराही करेंगे और वो 3 दिन के अंदर मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात करके अलायंस में शमूलियत की दावत देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मौलाना फजल रहमान पहले से ही हुकूमत के खिलाफ जाने की कॉल दे चुके हैं। महमूद खान अचकजई की सरबराही में PTI और JUI एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान करेगी। कबल अजी अपोजिशन की 5 जमातों का ग्रैंड अलायंस के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें जमात इस्लामी से लियाकत बलोच, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद अचकजई, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के अख्तर मैंगल, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर खान, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी शरीक हुए। इजलास में PTI के असद कैसर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी शिरकत की। अहम बैठक में अपोजिशन इत्तेहाद की तश्कील से मुतालिक उमूर पर मुशावरत की गई, जबकि कुछ अहम फैसले भी किए गए। अमन ओमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। वज़ीर आला सिंध का एतराफ़। मुराद अली शाह का कहना था कि जनवरी फरवरी में जराइम में इजाफा हुआ है, इकदाम किए जा रहे हैं, इंशाअल्लाह बदअमनी पर काबू पाएंगे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तस्लीम किया है कि अमन ओमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। सेनेट इलेक्शन के मौके पर सिंध असेंबली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जिन्होंने मुकाबला करना था वो बाइकआउट कर गए। PP 12 नशिस्तें जीत जाएगी। उन्होंने कहा कि गवर्नर सिंध से 4 दिन पहले मुलाकात हुई थी। अमन अमान के हवाले से उनके कोई खदशात नहीं थे। मुराद अली शाह का कहना था कि अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं है, जो पहले भी अच्छी नहीं थी। ताहम जनवरी फरवरी में जराइम में इजाफा हुआ है, इसके खिलाफ इकदाम किए जा रहे हैं, इंशाअल्लाह बदअमनी पर काबू पाएंगे। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।